بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 برس پہلے، اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے، یعنی اس پتھر کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالی مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ ہے کہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی گئی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ گری سے منع فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی احادیث نبوی کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔